لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ہم نے ہر امت میں قربانی متعین کیا تھا تاکہ اللہ رب العالمین نے ان کو جو چوپائے عطا کیے ہیں اس پر وہ اللہ کا نام لے. یہ اللہ رب العالمین کا فرمان اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا میں اللہ رب العالمین نے جتنی امتوں کو مبعوث فرمایا، جتنی قومیں اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں برپا کیا، تمام اقوام اور تمام ملل کے اندر قربانی کرنے کا رواج تھا. اللہ رب العالمین نے قربانی کرنے کا حکم دیا تھا، البتہ انداز، طریقہ اور قربانی کرنے کا طریقہ ہر ایک کا الگ الگ تھا. اور شاید اسی اہمیت کے ناطے اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پر انجام دی جانے والی سب سے پہلی قربانی کو قرآن کریم کے اندر رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے محفوظ کر دیا ہے. اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِن بَسَطتَ يَدَكَ إِلَيَّ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ وَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. یہ بنی آدم کے درمیان رونما ہونے والا قربانی کا سب سے پہلا واقعہ ہے. اللہ رب العالمین نے کہا، اے پیغمبر، آپ آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ انہیں سنا دیجیے، ان پر تلاوت کر دیجیے. جب دونوں نے قربانی پیش کیا تو ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی. تو جس کی قربانی قبول نہیں کی گئی اس نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا. دوسرے نے کہا کہ اللہ رب العالمین قربانی تو ان لوگوں کی قبول کرتا ہے جو تقوی اور اللہ کے خوف سے متصف ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی قربانی قبول کرتا ہے. کہا اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاؤ گے تو میں تمہیں قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. تم اگر مجھے مارنے کی کوشش کرو گے تو میں تمہیں مارنے کی کوئی کوشش نہیں کروں گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تو میرا اور اپنا دونوں کا گناہ تو ہی سمیٹے اور آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے تو ہی ہو جا، اس لیے میں تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا. لیکن یاد رکھ کہ قربانی اللہ رب العالمین ان کی قبول کرتا ہے جو تقوی شعار، خشیت الہی سے لبریز، اللہ کے حکم کے فرمانبردار، اللہ کی شریعت کے آگے سرنگو ہونے کا جذبہ جو لوگ رکھتے ہیں ان کی قربانیاں اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس انسانیت کی سب سے پہلی قربانی کو ہمارے لیے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا انسانیت کے لیے محفوظ رکھا ہے. تو قربانی ایک محترم شان اور ایک باوقار عمل ہے جس کے ذریعہ اس دنیا میں انسانیت کا وجود، بھلائی کا وجود، خیر کا وجود اور نیکیوں کو پنپنے کے مواقع میسر آتے ہیں. قربانی کا عمل ایک ایسا عمل ہے جس کو اگر بند کر دیا جائے، قربان اور فدائیت کے جذبے کو اگر انسانیت سے مٹا دیا جائے تو پھر انسانیت کا وجود شاید اس دنیا میں خطرے میں پڑ جائے گا، کیونکہ اولاد کا وجود والدین کی قربانیوں کا نتیجہ ہوتا ہے. لہلاتی ہوئی کھیتیوں کا وجود بیجوں کی قربانی کا ثمرہ ہوا کرتا ہے. یہ لہلاتے ہوئے درخت اور باغات اس کی بیجوں کی جب قربانی دی جاتی ہے تو یہ خوشنما درخت آپ کو دکھائی دیتے ہیں. ہر شے کا وجود، کائنات میں پائے جانے والی تمام اشیاء کا وجود کسی نہ کسی قربانی کا نتیجہ ہوا کرتا ہے. کوئی ایک چیز قربان کی جاتی ہے
کسی ایک چیز کو نثار کیا جاتا ہے، کسی ایک چیز کی بلی چڑھائی جاتی ہے، تو اس کے نتیجے میں دوسری چیزیں اس دنیا میں وجود پذیر ہوتی ہیں، جس سے کہ انسانیت سرشار ہوتی ہے، مستفید ہوتی ہے، اور اس کی زندگی کی گاڑی آگے بڑھتی جاتی ہے۔ اور اگر اسی قربانی کے تسلسل کو کاٹ دیا جائے، قربانی لینے اور دینے کے سلسلے کو مٹا دیا جائے، تو انسانیت کا کیا برا عالم ہوگا وہ آپ صرف تصور کر سکتے ہیں۔ اس لیے قربانی جان کی بھی ہوتی ہے، مال کی بھی ہوتی ہے، جذبات کی بھی ہوتی ہے، خواہشات کی بھی ہوتی ہے، شہوات کی بھی ہوتی ہے، جاہ و منصب کی بھی ہوتی ہے، عزت و وقار کی بھی ہوتی ہے۔ رب کے دین کو سربلند کرنے کے لیے اپنی تمام چاہتوں اور اپنی تمام مطلوبہ چیزوں کو تج دینے کا نام قربانی ہے۔ رب کی رضامندی کے حصول کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دینے کا جذبہ قربانی کہلاتا ہے۔ خود بھوکا رہ کر سو جانا اور دوسروں کی بھوک کو مٹانے کے لیے اپنی غذا سے پیش کر دینا، اسے قربانی کہا جاتا ہے۔ خود تو پریشانی میں مبتلا رہ کر اپنے بھائی کی پریشانی کو دور کرنے کا انتظام کرنا، یہ قربانی کہلاتا ہے۔ خود اپنے آپ کو ایک محدود دائرے میں رہ کر انسانیت کی بھلائی کا راستہ تیار کرنا، انسانوں کی خیر خواہی کے بارے میں فکر مند ہونا، یہ قربانی کی ایک شکل ہوتی ہے جو دنیا انسانیت میں انسانوں اپنایا کرتا ہے۔ اسی لیے میرے رب نے کہا تھا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ضرورت کے باوجود اپنے بھائیوں کو اپنے نفس پر ترجیح دیتے ہیں۔ یہ قربانی کا سب سے اعلیٰ معیار ہے۔ فنائیت اور فدائیت کا یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ انسان کو ضرورت ہے خود کی، لیکن اپنی ضرورت کو قربان کر دینے کے لیے وہ تیار ہے، اس لیے کہ رب کی رضا اس کی منتظر ہے، رب کی رضامندی اس کی مطلوب اور مرغوب شے ہے، رب کی رضا کا حصول اس کا جذبہ فدائیت بن چکا ہے۔ اس لیے وہ اللہ کے ناطے اپنی ضرورتوں کو سمیٹنے، دوسرے انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے بہت سے بھائی، بہت سے ناسمجھ انسان یہ سمجھتے ہیں کہ جانوروں کی قربانی دینا یہ جیو ہتیا اور جانوروں کو بلا وجہ تباہ اور برباد کر دینا ہے، جانوروں کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہے یہ قربانی۔ ایسے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ قربانی جانوروں کی جان کے ساتھ کھلواڑ نہیں، ان کی زندگی کو فنا کرنے کا جذبہ نہیں، بلکہ قربانی ایک ایسا مقدس عمل ہے جو رب العالمین نے دنیا انسانیت کی ابتدا سے لے کر کے قیامت تک کے انسانوں پر اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے۔ خالق کائنات، مالک ارض و سماء، انسانیت کا خالق اور ان حیوانوں کو پیدا کرنے والا رب، اس نے شروع دنیا سے قیامت تک کے لیے یہ حکم کیوں دیا ہے؟ انسانوں پر رحم کرنے کا، مخلوقات پر ترس کھانے کا، اپنی مخلوقات کے ساتھ رحمت و مروت کا معاملہ کرنے کا جو وصف اللہ رب العالمین کا ہے، کیا انسانوں کو اس کا عشر عشیر بھی حاصل ہو سکتا ہے؟ اللہ کو اپنے بندوں سے جتنی محبت ہے، اللہ رب العالمین کو اپنی مخلوقات سے جو پیار اور لگاؤ ہے، کیا دنیا کے کسی انسان کو، دنیا کی کسی مخلوق کو، کسی جانور کے ساتھ وہ لگاؤ اور پیار ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ جھوٹا دعویٰ ہے، یہ ایک جھوٹی بات ہے، ورنہ اللہ رب العالمین جو اپنی مخلوقات کے ساتھ انتہائی زیادہ رحم دل اور مہربان ہے، اس کے باوجود اس نے قربانی کرنے کا حکم دیا۔ اس کا مطلب کہ اس کے اندر بہت سی حکمتیں ہیں، اس میں بہت سے مقاصد اور غایات پوشیدہ ہیں جن کے لیے اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا ہے۔ اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کرنا جانوروں کی جانوں کا ضیاع اور ان کی حیات کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہے، انہیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ قربانی صرف جانوروں کی جان لینے کے لیے نہیں، بلکہ قربانی اس لیے ہے کہ اس کی وجہ سے سماج کے انسانوں کو، سماج میں جینے والے انسانوں کو جو فوائد اور جو مقاصد حاصل ہوتے ہیں وہ عظیم ہیں۔ ایک تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جانوروں کا مستقل ایک بیوپار، جانوروں کو خریدنے اور بیچنے کی پوری ایک منڈی تشکیل پاتی ہے، جس کی وجہ سے سینکڑوں انسان بیچ کر اور خرید کر نفع اٹھاتے ہیں۔
قربانی کے نتیجے میں گوشت کی جو تقسیم کی جاتی ہے، گوشت کو جو کھایا اور کھلایا جاتا ہے، اس سے اربوں غریب انسانوں کی پیٹ پروری اور ان کی خوراک کا انتظام کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے چمڑے اور اس کی کھال کو دیکھ کر وہ جو پیسہ اللہ کی راہ میں صدقہ کیا جاتا ہے، اس سے محتاجوں اور فقیروں کی اششوئی کی جاتی ہے، سماج کے ناداروں کی ضرورتوں کی تکمیل کا انتظام کیا جاتا ہے۔ یہ ڈھیر سارے فوائد قربانی کے اندر موجود ہیں، یہ جان لینا کہاں ضرورت۔ اور ذرہ کائنات کا ذرہ ذرہ، اس کائنات میں وجود پذیر تمام مخلوقات کو اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے ان کی حاجات کی تکمیل کے لیے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ مخلوقات اس لیے ہیں کہ ان کو استعمال کر کے انسانی زندگی کی گاڑی کو رفتار دی جائے، اسے آگے بڑھایا جائے۔ یہ مخلوقات اس لیے نہیں ہے کہ ان کے ذریعہ ان کو پا کر کے ان کی عظمت کا اعتراف کر کے ان کے آگے سر جھکایا جائے، انہیں زندگی دے کر ان کو اپنا معبود اور رب بنایا جائے۔ یہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ مخلوق ہے، اور مخلوق میں جتنی چیز اللہ نے بنائی ہیں وہ انسانوں کے فائدے کے لیے بنائی ہیں۔ اب انسان مخلوق کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کے بجائے خود مخلوق کے لیے استعمال ہونا شروع ہو جائے، مخلوق کو اپنے سے بڑا سمجھ کر، جانوروں کو اپنے سے بڑا مان کر انہیں اپنا رب بنا لے، ان کے لیے سجدے کرنے لگے، ان کے لیے نظر و نیاز کرنے لگے، ان کے لیے چڑھانے لگے، ان کے لیے منتیں ماننے لگے، ان کے لیے قربانیاں پیش کرنے لگے، تو ہوئی نا یہ الٹی منطق، ہوئی نا یہ اشرف کو اعلیٰ بنانے کی بات، ہوئی نا یہ اعلیٰ کو پست سر کرنے کی بات۔ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ اصل میں بات دوسری طرف جا رہی ہے۔ میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ قربانی جو اللہ رب العالمین نے جسے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، یہ اللہ کا ایک مقدس حکم اور ہمارے دین کا ایک مقدس شرعی قانون ہے، جانوروں کو مارنے کا ذریعہ نہیں، کیونکہ اگر ایک کی قربانی دی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کو مستفید کیا جاتا ہے، سینکڑوں لوگوں کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے۔ قربانی کے خرید و فروخت کی وجہ سے جو تجارت ہوتی ہے، پھر جانوروں کے گوشت کی تقسیم کی وجہ سے دوسروں کو جو فائدہ ملتا ہے، جانوروں کی کھال کو فروخت کی وجہ سے غریبوں اور فقیروں کی جس طرح اشکشوئی کی جاتی ہے، وہ سب اس کے وہ مقاصد ہیں جو انسانیت کو چیخ کر اس بات کا پیغام دیتے ہیں کہ مخلوقات میں اللہ کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں۔ اس لیے قربانی کا یہ حکم انتہائی محترم شان حکم ہے، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد حدیثوں میں متعدد مواقع پر قربانی کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم جب وارد ہوتا ہے تو وہ فرضیت اور وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ اس لیے جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا جیسا کہ مخنف بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے، ایھا الناس علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ۔ علی یہ حرف جار ہے جو کسی مقدس سے مل کر اپنا معنی ظاہر کرتا ہے، اور شریعت میں جب علی علیکم علیہ اور اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز فرض ہوتی ہے۔ تو کہا کہ ہر گھر والوں پر ہر سال ایک قربانی ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسری روایت میں اسے بھی ابن ماجہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ یہ روایت بعض جگہوں پر مرفوع اور بعض جگہوں پر موقوف ثابت ہے، اور دونوں کی سندیں صحیح ہیں، مرفوعاً بھی صحیح ہے اور موقوفاً بھی صحیح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من وجد سعة فلم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ جس نے استطاعت کے باوجود، جس نے طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کی تو ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قربانی ہر اس مسلمان پر فرض ہے جس کے پاس قربانی کرنے کی طاقت ہے۔ حتیٰ کہ نبی نے کہا کہ اگر طاقت کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔
اس کا مطلب یہ وعید ہے ایسے انسان کے لیے جو طاقت کے باوجود جان بوجھ کر تصاور اور غفلت میں قربانی نہیں کرتا۔ اس لیے یہ قربانی ایک عظیم الشان شرعی مقصد کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ اس کے لیے پہلے 10 دن ذی الحجہ کا عشرہ یا ذی الحجہ کا عشرہ اولا یا پہلا دہا جس کو کہا جاتا ہے، وہ اسی کے بعد یعنی قربانی کا دن ان 10 دنوں کے بتانے کے بعد آتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آپ سے بسند صحیح ثابت ہے، اعظم ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کا سب سے بہترین عشرہ اور دنیا کے سب سے عظیم الشان ذی الحجہ کے یہ 10 دن ہیں۔ ذی الحجہ کے 10 دن انتہائی عظمت اور انتہائی بڑائی والے 10 دن ہیں، اسی لیے مسنون ہے کہ پہلی ذی الحجہ سے لے کر کے 13ویں ذی الحجہ کی مغرب تک تکبیر پکاری جائے، اللہ کی عظمت کے دھن گائے جائیں، اللہ کی بڑائی کی دہائی دی جائے۔ یہ تکبیر پکارنا ان 13 دنوں میں مستحب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے اعمال و اقوال کی روشنی ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان 13 دنوں میں تکبیر پکارنے کی مشروعیت کے تعلق سے ہمارے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اور آپ کے عمل سے ایسی دلیل نہیں ہے جس کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے جیسا کہ بخاری نے ذکر کیا ہے، ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وغیرہ سے کہ یہ لوگ عشرہ ذی الحجہ میں جب بازار وغیرہ کی طرف نکلتے تو تکبیر پکارتے اور ان کی تکبیر کو سن کر کے بازار والے بھی تکبیر پکارتے، حتیٰ کہ بازار تکبیر کے نظموں سے دور جھکتا تھا۔ اس لیے ایک عمل یہ ہے کہ پہلی ذی الحجہ سے 13ویں ذی الحجہ تک تکبیر پکارنا مسنون ہے۔ البتہ بعض دیگر صحابہ کرام سے یہ ثابت ہے کہ وہ 9 ذی الحجہ سے لے کر کے 13 ذی الحجہ تک تکبیر پکارتے تھے۔ یہ دونوں طریقے صحابہ کرام کے اندر موجود ہیں اور دونوں پر عمل کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طریقے کی روشنی میں یہ متصور ہے کہ تکبیر پکارنے کی وجہ سے انسان اجر کا مستحق ہوگا۔ البتہ ایک دوسری بات جو عام طور سے فقہ حنبلی کی روشنی میں نقل کی جاتی ہے اور بیان کیا جاتا ہے اور اسے روایت کیا جاتا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اسے کہا جاتا ہے تکبیر مقید۔ تکبیر مقید کا مطلب ہوتا ہے ان دنوں میں ہر فرض نماز کے بعد تکبیر پکارنا، ہر فرض نماز کے بعد تکبیر پکارنا اور بقیہ دن کے 24 گھنٹے میں کبھی تکبیر نہ پکارنا، صرف نماز کے بعد تکبیر پکارنے کا اہتمام کرنا۔ تو آپ سن لیں کہ یہ عمل بدعت ہے۔ یہ تخصیص وقت کی، نمازوں کے بعد کے وقت کی یہ قید اور یہ خصوصیت چونکہ شریعت میں ثابت نہیں ہے، اس لیے اس وقت کی پابندی کرنا ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ بہرحال یہ باتیں بہت سی ہیں، لیکن میں ابھی اختصار کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ یہ عشرہ ذی الحجہ انتہائی عظمت اور اہمیت والے دن ہیں۔ ان کی 9 تاریخ کو روزہ رکھنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، ترغیب دی ہے، اس کی تاکید بیان فرمائی ہے، کیونکہ اس ایک دن کا روزہ ہمارے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ 2 سال کے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے ایک دن یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ۔ اس لیے اس روزے کا ہم کو خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ میدان عرفات میں اگر حاجی موجود ہے تو اس کے لیے یہ روزہ رکھنا جائز نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ البتہ حج کے علاوہ بقیہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے مستحب ہے، مسنون ہے کہ وہ عرفہ کے روزے کا اہتمام کرے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین اس کے گزرے ہوئے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے تمام گناہوں کو اس روزے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نکالے گا۔ اور اس کے بعد ان دنوں میں، ان 10 دنوں میں صحیح مسلم کی روایت میں ہے، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رأى احدكم هلال ذي الحجة وهو يريد ان يضحي فلا يأخذن من شعره واظفاره شيئا حتى يضحي. دوسرا لفظ ہے فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا. کہا کہ جب کوئی آدمی ذی الحجہ کا چاند دیکھے اور وہ قربانی کرنا چاہتا ہو تو وہ نہ بال کاٹے نہ ناخون کاٹے اور نہ ہی چمڑا کاٹے. یہ تین چیزیں بال ناخون اور چمڑی یہ تین چیزیں ان 10 دنوں میں کاٹنا قربانی کرنے والے شخص کے لیے جائز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا. اور درست بات یہ ہے کہ ایک قربانی جب ہوتی ہے تو اس میں گھر کا ہر فرد شریک ہوتا ہے, چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو, چاہے مرد ہو اور چاہے عورت ہو. کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جیسا کہ میں نے ذکر کیا, اے لوگوں ہر گھر والوں پر اہل بیت پر ہر سال ایک قربانی ہے. تو جب قربانی پورے گھر والوں پر ہے اور اجر میں پورے گھر والے شریک ہوں گے تو پھر حکم کے اندر سارے لوگ شریک کیوں نہیں ہوں گے؟ لوگ کہتے ہیں کہ گھر کا جو گارجین ہے, گھر کا جو سرپرست ہے وہی قربانی کرنے کا ارادہ کرتا ہے, اس لیے وہی صرف اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹے گا اور بقیہ لوگ قربانی کا ارادہ نہیں کرتے, اس لیے ان کے لیے بال اور ناخن کاٹنا بغیر کسی حرج کے جائز ہے. لیکن آپ نوٹ کر لیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک قربانی کو گھر والوں پر فرض کیا ہے تو گھر والوں میں چھوٹے اور بڑے, مرد اور عورت دونوں سب شامل نہیں ہیں. اگر سب شامل ہیں اجر اور ثواب میں تو حکم میں ان کو الگ کرنے کی کوئی دلیل چاہیے کہ یہ حکم میں شامل نہیں ہے, اور وہ دلیل آپ میں سے کسی کے پاس موجود نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے, سنن اربعہ کی روایت میں ہے, عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, کیف کانت الضحایا فیکم علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال کان الرجل منا یذبح شاة عنه وعن یدیہ فیاکل ویطعم فلما تباہ الناس فصارت کما ذرا. کہا کہ اے صحابی رسول, آپ یہ بتائیے کہ آپ کے درمیان نبی کے زمانے میں قربانی کا کیا طریقہ تھا, کیسے آپ لوگ قربانی کرتے تھے؟ کہا ہم میں سے ایک آدمی ایک بکری کی قربانی کرتا تھا اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے. کس کی طرف سے؟ اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے, اور کھاتا تھا اور دوسروں کو کھلاتا تھا. لیکن جب قربانی کو لوگوں نے غرور, فخر اور گھمنڈ کا ذریعہ بنا دیا تو تم دیکھ رہے ہو کہ کیا صورتحال ہے. صحابی نے کہا تھا جن کا انتقال 52 اور 53 ہجری میں ہوا, اس وقت انہوں نے بات کہی کہ قربانی کو فخر و مباحات کا ذریعہ بنا دیا گیا. تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک آدمی قربانی اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ذبح کرتا تھا. اسی لیے بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 میڈھا ذبح کرتے تھے. ان میں سے ایک ذبح ہوا کرتے ہوئے کہتے تھے یہ میری طرف سے ہے اور میرے گھر والوں کی طرف سے ہے, میری طرف سے ہے اور میرے گھر والوں کی طرف سے. معلوم یہ ہوا کہ قربانی جب ایک کی جاتی ہے تو اس میں پورا گھر والے شریک ہوتے ہیں, اگرچہ کہ ان کی تعداد 100 سے زیادہ ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو عرض کرنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں ذی الحجہ کے بلکہ 9 دنوں میں بال اور ناخن کاٹنا قربانی کرنے والے انسان کے تمام گھر والوں کے لیے درست نہیں ہے. اور یہی بات سعید بن مسیب حرمت کے فتویٰ کے ساتھ نقل کرتے تھے. یہ ان کا فتویٰ صحیح مسلم میں بھی ہے اور حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی ہے, اور محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے بسند صحیح ثابت ہے کہ وہ اپنے پورے گھر والوں کو, بڑوں اور چھوٹوں سب کو منع کرتے تھے کہ تم لوگ بال اور ناخن نہ تراشو عشرہ ذی الحجہ کے اندر. محترم سامعین, میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں جس کے پاس قربانی کرنے کی طاقت ہے وہ بال, ناخن اور چمڑا کاٹنے سے پرہیز کرے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, اس لیے اگر کوئی کاٹتا ہے تو گنہگار ہوگا, ایسا کرنا جائز نہیں. دوسری بات یہ ہے
کہ پھر اس کے بعد قربانی کے لیے جو جانور منتخب کیا جائے، جس جانور کی قربانی کرنے کا ارادہ کیا جائے، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اور قربانی کے جانور کو منتخب کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کو تلاش کیا جائے اور اسی کے مطابق جانوروں کو چنا جائے۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر جو جانور قربانی کے لیے خریدا جائے اسے دانتا ہوا ہونا ضروری ہے۔ اگر جانور کی عمر 20 سال ہو جائے اور وہ جانور دانتا ہوا نہیں ہے، اگر جانور کا وزن 1 کنٹل ہو جائے اور وہ دانتا ہوا نہیں ہے، پھر بھی اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے کسی بھی صورت میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں ابو غصہ بن یار کو اور اسی طرح سے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے کہا تھا کہ بغیر دانتے ہوئے جانور کی قربانی تمہارے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس لیے اب قیامت تک بغیر دانتے ہوئے جانور کی قربانی کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کوئی بھی ہو۔ لیکن یہ حکم صرف 3 قسم کے جانوروں کے لیے، بکری، اونٹ اور گائے کے لیے۔ بکری، اونٹ اور گائے، اگر اس کو ضرب دیا جائے تو 3 گنا 6 جانور ہوگا۔ بکرا، بکری، اونٹ، اونٹنی، بیل اور گائے، ان 6 جانوروں کا دانتا ہونا شرط ہے، ورنہ ان کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ البتہ اگر کوئی بھیڑ ذبح کرنا چاہتا ہے، بھیڑ، تو 2 سال بھر کا بچہ اس کی قربانی کرنا جائز ہے، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ سنن اور مسند احمد کی روایت میں ہے، مجاشع بن مسعود سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الجزع یزدان یوفی مما یوفی منہ الثنی بالاضاحی۔ کہا قربانی میں جس طرح سے جانتا ہوا جانور کافی ہے، ایسے ہی بھیڑ کا جزع یعنی 1 سال کا بچہ بھی کافی ہوگا۔ تو اس لیے بھیڑ کا جانور اگر بغیر دانتا ہے تب بھی اس کی قربانی کرنا جائز ہے، شرط یہ ہے کہ وہ سال بھر کی عمر کا ہو چکا۔ البتہ بھیڑ کے علاوہ 3 طرح کے جانوروں میں یعنی گائے، اونٹ اور بکرے میں بغیر دانتے ہوئے جانور کی قربانی کسی بھی صورت میں اب امت کے کسی بھی فرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ دوسری بات کہ جانوروں کو 4 عیوب سے پاک ہونا چاہیے۔ سنن 4 کی روایت میں ہے، عبید بن فیروز دیلمی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے پوچھا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ما یجوز وما یتقى من الاضاحی۔ کہا آپ یہ بتائیے، دیکھیے تابعین صحابہ سے سوال کرتے ہیں، شاگرد اپنے اساتذہ سے پوچھتے ہیں، یہ پوچھنے، سوال کرنے اور سیکھنے کا رواج نبی کے زمانے سے شروع ہوا ہے اور لوگ سیکھتے اور سکھاتے رہے ہیں۔ یہ طریقہ آ کر کے ہمارے زمانے میں جاہلوں کے ذریعے تبدیل کر دیا گیا۔ اب عوام کو نہ اہل علم سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ان سے سوال کرنے کی ضرورت ہے، وہ خود جھوٹا یا صحیح فتویٰ دینے کے لیے اور اللہ کی طرف سے نازل کیے جانے والے گناہ کو اپنے سر پر لاگنے کے لیے بہت ہنسی خوشی کے ساتھ تیار ہے۔ بہت جرأت اور بہت زیادہ، میں کیا کہوں، زیادتی کی بات ہے کہ بغیر علم کے، بغیر معرفت کے، بغیر جانے ہوئے لوگ کشائی کرنے میں، وہ بھی اللہ کے دین کے بارے میں بڑی جرأت کے ساتھ بات کرتے ہیں، ذرا بھی خوف نہیں کھاتے۔ لیکن فرض یہ ہے کہ آپ اہل علم سے رجوع کریں، علماء سے پوچھیں، مسائل دریافت کریں، دین کے بارے میں سیکھنا آپ پر فرض ہے، اس لیے آپ سوال کریں۔ تو تابعین نے پوچھا استاد محترم برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کون سی قربانی کے جانور نہیں کیے جائیں اور کون سی قربانی کا جانور کافی ہوگا؟ تو برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے دیکھا، آپ نے ہتھیلی پھیلائی، میری ہتھیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے چھوٹی ہے۔ صحابی کہتے ہیں آپ نے ہتھیلی پھیلائی، میری ہتھیلی نبی کی ہتھیلی سے چھوٹی ہے۔ دوسری روایت میں ہے، اصابعی اکثر من اصابع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویدی اکثر من ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری انگلیاں نبی کی انگلیوں سے چھوٹی ہیں، میرا ہاتھ نبی کے ہاتھ سے چھوٹا ہے۔ آپ نے فرمایا، اربعۃ لا تجوز فی الاضاحی، العورات
البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضرعها والعجفاء التي لا تلقي، دوسرا لفظ ہے والکثیرۃ التي لا تلقی۔ کہا چار قسم کے جانور قربانی میں کافی نہیں ہیں۔ ایک تو وہ کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو، وہ بیمار جانور جس کی بیماری ظاہر اور نمایاں ہو، وہ لنگڑا جانور جس کا لنگڑاپن ظاہر اور واضح ہو، اور وہ کمزور جانور جس کی ہڈیوں میں گودا، وہ نحیف و لاغر جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو، ان چار جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ شاگرد نے کہا سنیے آپ، عبید بن فیروز دہلوی نے کہا کہ استاد محترم ذرا یہ بتائیے، میں پسند نہیں کرتا کہ جانور کے سینگ میں یا اس کے دانت میں کوئی ہے، وہ اس کو بھی نہیں پسند کرتا۔ صحابی نے کہا ماں کرہنا فضا ہو ولا تو حرم والا میں لکھا، تمہیں اچھا نہیں لگتا تو مت کرو، تم چھوڑ دو، لیکن اپنی چاہت کی وجہ سے دوسروں کے لیے اسے حرام مت کرو، اپنی چاہت اور مرضی کی وجہ سے جو تم نہیں چاہتے مت کرو، اس کی قربانی مت کرو، چھوڑ دو، لیکن تم اپنی مرضی کی وجہ سے دوسروں کے لیے اسے حرام مت کرو۔ یہ پوری حدیث اس طرح سے ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر جانور کے اندر یہ چار عیب پائے جائیں تو اس جانور کی قربانی ہوگی ہی نہیں، وہ قربانی گویا کہ اس نے قربانی کیا ہی نہیں۔ البتہ ان کے علاوہ اگر دیگر عیوب پائے جاتے ہیں تو ان عیوب کے بارے میں یہ دیکھا جائے گا کہ ان کی نوعیت کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس عیب کے بارے میں کیا رائے دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر اس کے بعد اس کے بارے میں کوئی حکم لگایا جائے گا۔ البتہ یہ چار جانور یقینی طور سے ان کی قربانی اگر کوئی کرتا ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ بہرحال باتیں تو اور بھی رہتی ہیں ہمیں قربانی کے تعلق سے، اور وقت تو ساتھ نہیں دیتا، اس لیے میں اسی پر اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم۔